اقبال کی نظم فنون لطیفہ۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا۔ جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، اے قطرے نیساں وہ صدف کیا وہ گوہر کیا۔ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ اقبال کا تعارف۔ شیخ محمد اقبال 1873 میں پیدا ہوئے، 1938 میں انتقال کر گئے۔ اردو کے عظیم مفکر شاعر گزرے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے قومی اور وطنی جذبے کو ابھارا۔ خودی عشق اور حرکت و عمل کے فلسفے کو انہوں نے فنکاری کے ساتھ پیش کیا۔ اقبال مرد مومن میں ان صفات کو پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ پیغمبری کی۔ اقبال کے شعری مجموعے بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ہیں۔ اقبال کی نظم فنون لطیفہ کا خلاصہ اس طرح ہے۔ خلاصہ: اقبال کی تمام شاعری لوگوں کو حرکت و عمل کا پیام دیتی ہے۔ اقبال نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ حرکت زندگی ہے۔ اگر انسان کے اعمال و افعال، جذبات و خیالات میں جمود پیدا ہو گیا تو وہ مردوں کے مانند ہیں۔ انسان کا اس دنیا میں قیام آرام کے لیے نہیں بلکہ کچھ کرنے کے لیے ہے۔ چنانچہ اقبال اپنی اس نظم فنون لطیفہ میں بھی انسانوں سے مخاطب ہیں اور ان سے کچھ طلب کر رہے ہیں۔ انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس دنیا میں عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا موقع دیا۔ زندگی انسان کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کے فائدے کے لیے خدا نے کائنات بنائی، جس میں چاند، سورج، ستارے، پہاڑی، ندی، نالے، پھول پھل اور دیگر مخلوقات کو پیدا کیا۔ انسان کا خالق خدا چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق دنیا میں رہ کر اسے بھول نہ جائے، بلکہ کائنات کی چیزوں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پس پردہ خدا کی حکمت کو محسوس کرے اور دنیا کے ہنگاموں کو خدا سے منسوب کر لے۔ خدا رازق ہے اور وہ انسان کے بشمول زمین پر موجود چھوٹی اور بڑی 18,000 مخلوقات کو اپنے غیبی خزانے سے بھرپور رزق دے رہا ہے۔ انسان سماجی جانور ہے، وہ سماج کے بغیر رہ نہیں سکتا اور سماج میں اپنے کسی فن، ہنر یا پیشے سے دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ملنے والی اجرت سے اپنا پیٹ پالتا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ میں نے اپنی عقل سے، اپنے ہنر سے، اپنی محنت سے کام کر کے یہ اجرت کمائی ہے اور اس کے پیچھے کسی کا دخل نہیں ہے، تو انسان کی یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے ملنے والی زندگی خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ خدا نے انسان کو سوچنے کے لیے عقل دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، ہنر سکھایا، تب انسان کچھ کرنے کے قابل ہوا۔ اگر انسان کے پاس خدا کی طرف سے عطا کردہ یہ نعمتیں نہ ہوتی تو وہ کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں تھا۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی اور خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ خدا کی یہ عادت ہے کہ وہ کرشمہ طے طور پر کام نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر کام کے لیے ایک ذریعہ رکھتا ہے۔ بارش بادلوں سے ہوتی ہے، کھیتی زمین سے اگتی ہے، گرمی کا ذریعہ سورج ہے، اسی طرح رزق بھی محنت سے ملتا ہے۔ اب خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کو پہچاننے کے لیے کائنات کی ان چیزوں اور ان انتظامات میں غور کرے۔ اسی لیے اقبال اپنی نظم فنون لطیفہ کے پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل، اپنے علم اور اپنے مطالعے سے
عقل مند، عالم، فاضل، دانشور اور مفکر ہو گیا۔ وہ نئی نئی ایجادات کر کے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ انسان اونچی نظر والا ہو گیا ہے، اس کی نظر کا ذوق بھی خوب ہے۔ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دور کی نظر ڈال رہا ہے اور کوشش اور جستجو سے ہر مسئلے کا حل دریافت کر رہا ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ انسان شے میں طاقت اور کرشمہ دیکھ رہا ہے، اس کی حقیقت کی طرف نظر نہیں ڈال رہا ہے۔ انسان کسی بیماری کا علاج دریافت کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس نے علاج دریافت کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن انسان اس حقیقت سے غافل ہے کہ اچھے انسان کو بیمار بھی خدا کرتا ہے اور خدا ہی انسان کو بیماری کے علاج کی دوا ڈھونڈنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے باوجود دوا میں شفا نہیں ہوتی۔ یہ انسانوں کا مشاہدہ ہے کہ ایک بیماری میں کئی لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سب کو ایک قسم کی دوائی دیتا ہے، کچھ لوگ اس دوا سے شفا یاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پر وہ دوا اثر نہیں کرتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شفا دوا میں یا ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ شفا خدا کے حکم میں ہے۔ اس لیے عقل مند دانشور انسان کو خدا کی حکمت جان کر سب سے پہلے اس مسئلے کے حل کے لیے اس سے رجوع ہونا چاہیے اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے خدا کی حکمت اور اس کے حکم کو محسوس کرنا چاہیے، تب انسان کے بہت سے مسائل کا حل ممکن ہے۔ نظم کے دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ انسان ہنر سیکھتا ہے اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ اس کی زندگی چین و سکون سے گزر جائے، لیکن مشاہدہ ہے کہ دنیا کے تمام علوم و فنون انسان کو حقیقی چین و راحت نہیں دے سکتے، کیونکہ انسان کو اس کی زندگی میں قرار نہیں ہے۔ انسان کا فن اور ہنر اس کی زندگی میں کام آ سکتا ہے، مرنے کے بعد قبر کی زندگی، حشر کا میدان اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں دنیا کے یہ فنون کام نہیں آتے۔ خدا رازق ہے، اس کے خیال کو دل میں رکھتے ہیں۔ انسان کو اتنی کوشش کر لینا چاہیے کہ اس دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اس کے ساتھ انسان کو ایسا علم سیکھنا چاہیے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب بنا سکے۔ اس کے لیے انسان کو ہمیشہ اطاعت الہی کے تحت زندگی گزارنا ہوگا۔ اقبال شعر کے دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں کہ چنگاری کی چمک مختصر اور عارضی ہوتی ہے۔ چنگاری آگ نہیں ہو سکتی، اس طرح چنگاری کی مثال کے طور پر انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسی عبادتوں کے تحت نیک اعمال کر کے یہ نہ سوچے کہ یہ عبادتیں اس کی دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہوں گی، بلکہ انسان کو مکمل آگ بننے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دینا ہوگا اور زندگی کا ہر عمل حکم خداوندی اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہوگا۔ نظم کے تیسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ انسان کا دل مثل دریا ہے، دریا میں طوفان آنے اور موجوں کے اٹھنے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہے۔ چھوٹا سا صدف موتی دریا میں ہلچل پیدا نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان کے دل میں نیکی کے چھوٹے موٹے جذبات ہوتے ہیں اور یہ جذبات انسان کو عبادت کی طرف راغب نہیں کر سکتے، لیکن انسان میں انقلابی تبدیلی آئے اور وہ خود اور اپنے گھر، سماج اور دنیا میں بڑی تبدیلی لائے، اس کے لیے دل میں جذبات کا طوفان اٹھنا ضروری ہے۔ تب ہی انسان حرکت و عمل کے ذریعے اپنی ذات میں اور اپنے سماج میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ نظم کے اگلے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ گیت شاعر بھی گاتا ہے اور نغمہ بلبل بھی سناتی ہے اور دونوں کے نغمے اچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح باغ کی ٹھنڈی
اسی طرح باغ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی سائیں سائیں کرتی ترنم پیدا کرتی ہیں، لیکن ہوا کبھی شدت اختیار کرتے ہوئے چمن کو اجاڑ دیتی ہے اور نقصان پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اسے غم اور پریشانی ہو۔ نظم کے آخری شعر میں اقبال اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو ایسا ہنر سیکھنا چاہیے جس میں اسے مہارت حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے معجزات ظاہر کرتے تھے۔ پتھر پر مارتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، پانی پر مارتے تو راستے بن جاتے۔ اسی طرح اقبال انسان سے اپنے ہنر کی مہارت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ انسان بھی اپنے ہاتھ سے اور اپنے ہنر اور فن سے معجزے دکھائے۔ آج مغربی ممالک کے لوگ حرکت و عمل کے ذریعے بڑی بڑی عمارتیں، پروجیکٹس بنا رہے ہیں، خلا میں سفر کر رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں جس سے عقل حیران رہ جائے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ بغیر حرکت و عمل کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور کوئی قوم جب ترقی کرتی ہے تو اس کے فن اور ہنر سے معجزے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ فنون لطیفہ کا مرکزی خیال۔ اقبال نظم فنون لطیفہ سے لوگوں کو حرکت و عمل کا پیام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ انسان کو کائنات کی چیزوں میں غور کرتے ہوئے خدا کی قدرت کو پہچاننا چاہیے، اور وہ جو کچھ کام کرے اس کے پیچھے اپنی صلاحیت نہ سمجھے بلکہ خدا کی مرضی جانے۔ انسان ایسا کام کرے جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ دنیا میں وہی قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے کام سے انقلابی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اقبال کی یہ نظم انسان کو دائمی ہنر سیکھنے کی طرف توجہ دلاتی ہے۔